ایک سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، ہر کسی کو اس کی فکر ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن کی اپنے اپنے طریقے سے، اپنے علم کے مطابق، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ دو جواب اس سوال کے پسند آئے، بہت ہی ڈیفرنٹ لگے، منفرد لگے، الگ سے لگے، مجھے بہت زیادہ پسند آئے، وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اگر ہم بڑے یا اپنے بچوں پر وہ مطلب ایسی تربیت کریں تو ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں ہوں گی اور ہماری اولاد بہت اچھے سے ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے سوال کا جو جواب وہ قاسم علی شاہ صاحب نے دیا۔ قاسم علی شاہ صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ سر آپ اولاد کی تربیت کے بارے میں کیا فرمائیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے جو مین پوائنٹ، جیسے کہ ایسے سمجھو ہم کہیں کہ بنیاد، کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے نا، تو اگر اولاد کی تربیت کی بنیاد کی بات کی جائے تو وہ رزق حلال ہے۔ یہ بہت زبردست بات لگی مجھے، اور میرے خیال سے ہمیں بہت ہی سیریس ہونا چاہیے اس بات میں، رزق حلال۔ وہ قاسم علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ہم رزق حلال، ہمارا جو روٹی آ رہی ہے گھر میں، جو ہم ان کو کھلا رہے ہیں بچوں کو، اگر وہ درست نہیں ہے پھر ہماری کوششیں ساری رائگان ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ضرور کچھ نہ کچھ ہوں گے، پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دو اور اپنی محنت جاری رکھو۔ ایک تو یہ بات مجھے بہت ڈیفرنٹ لگی اور بہت اچھی لگی، جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور دوسری بات، بابا عرفان الحق صوفی اسکالر، زبردست، بہت ہی اچھے انسان، مجھے بہت ان کی باتیں، ایک اسپریچول یعنی روحانی باتیں مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ انہوں نے ان کی اپنی زندگی کا ایک واقعہ انہوں نے شیئر کیا۔ بابا عرفان الحق صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک انوکھا کام کیا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، بہت پرانے زمانے کی بات۔ میرے پاس ایک جیپ ہوا کرتی تھی، وہ جیپ پرانے زمانے کی ہوتی ہے جس کی چھت وغیرہ نہیں ہوتی، جیپ ہوا کرتی تھی۔ میں نے کیا کیا، ایک دیگ بنوائی اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی اہلیہ کو بٹھایا جیپ میں اور کہا کہ میں آپ کو آج لاہور لے کے چلتا ہوں اور آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بابا عرفان الحق نے کہا کہ میں ان کو جہانگیر بادشاہ کی مزار پہ لے کے گیا۔ تو ہم جب وہاں پہنچے تو صبح کا ٹائم تھا، وہاں پر کوئی ایک بندہ نہیں تھا، وہاں پر بہت ہی گند کچرا پڑا ہوا تھا اور ایسے جانوروں نے غلاظت کی ہوئی تھی۔ بابا عرفان الحق نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو وہاں پر اتارا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ حال ایک دنیا دار بادشاہ جس کی ساری عمر آسائشوں میں گزری، اپنے مطلب مال اکٹھا کرنے میں، بہت ہی بڑا بادشاہ، پورے برِ صغیر کا بادشاہ، آج اس کا یہ حال ہے۔ یہاں کوئی نہ فاتح خوانی کرنے والا ہے، نہ قرآن پڑھنے والا ہے، نہ صفائی ہے، نہ کچھ ہے۔ یعنی کہ ایک دنیا دار انسان کا یہ حال، بادشاہ کا یہ حال ہے۔ اور پھر میں نے، بابا عرفان الحق نے کہا کہ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا اور لے کے گیا حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش کی مزار پر۔ اب دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا، بہت تیز گرمی تھی، لیکن پھر بھی وہاں پر 100-150 لوگ موجود تھے، اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر میں مصروف ہے، کوئی اپنے مراقبے میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن 100-150 لوگ پکے تھے۔ تو میں نے بیٹوں کو کہا کہ اب یہ ایک اللہ والے بادشاہ، یعنی اللہ کے فقیر بادشاہ کا ایک مقام ہے، جس کے پاس ایک مصلی اور ایک تسبیح تھی جب وہ یہاں لاہور میں آئے تھے۔ تو اب یہ دنیا دار کا بھی آپ نے دیکھ لیا اور یہ اللہ والے آپ نے بندے کا بھی حال دیکھ لیا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ آگے کی زندگی تم کیسے گزارتے ہو، دنیا دار والی زندگی گزارتے ہو یا ایک اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا میں راضی ہو کر زندگی گزارتے ہو۔ تو یہ جو دو باتیں مجھے منفرد لگیں، ڈیفرنٹ ایک طریقہ لگا۔ ایک تو پہلی قاسم علی شاہ صاحب کی بات مجھے بہت اچھی لگی، اور ہمیں اس پر بہت ہی سیریس سوچنا چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ آیا کہ ہمارا رزق جو آ رہا ہے، جو ہم روٹی کما رہے ہیں، کیا وہ حلال ہے؟ کیا ہم ان کے پیٹ میں جو ٹکڑے ڈال رہے ہیں کیا وہ حلال کے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اس چیز کا بہت ہی دھیان رکھنا چاہیے، اس کے بعد ان کی تھوڑی تربیت کرنی چاہیے، جیسے کہ بابا عرفان الحق نے کیا کہ آپ دنیا دار بنو یا اللہ والے بنو، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔